کریمہ نمبر 77-78 سورۃ الاعراف۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، ایک سبق کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ شروع کیا۔ وہ کل بھی آپ نے سنا۔ اس سے پہلے قوم عاد کی تباہی کا، اس سے پہلے قوم نوح، آج قوم سمود کے لیے اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کا درس دیا، ایک کل آپ نے سنا، اور پھر اللہ کی نعمتیں جتلائیں کہ دیکھو تمہارے پاس کتنا مال و متاع، نعمتیں خدا کی کتنی ہیں، اور تمہارے پاس انجینئرنگ کا فن کیسا ہے، بلڈنگیں کیسے تعمیر کرتے ہو، چٹانوں کو تراشتے کیسے ہو، کنندہ کاری کیسے کرتے ہو۔ تو خدا کے بندو خوف خدا کرو، اس رب کے مطیع بنو۔ لیکن قوم کے وڈیروں نے قوم کے ماتحتوں کو اپنے پیچھے لگا کر حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا۔ چند آدمی مسلمان ہوئے، چند اکا دکا، باقی اکثریت نافرمانوں کی تھی۔ آج اس کے سامنے ایک بات آتی ہے، اور کل آپ نے یہ بھی سنا، انہوں نے ایک منہ مانگا معجزہ مانگ لیا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو ہمیں اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اللہ نے نکال کر دکھائی اور بتا دیا اس اونٹنی کا لحاظ رکھنا ہے، غلط ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، دودھ دو کھاؤ پیو۔ لیکن اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دولت اور عورت یہ تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ شیطان کا بڑا جال ہے۔ دو عورتوں نے اپنا جال ڈالا، اس میں چند اوباش نوجوان آ گئے، نوجوانوں کو کہہ دیا اونٹنی کو مار دو، ہمارا حسن جمال، ہمارا مال دیکھو، ہم سے شادی کر لینا۔ جوان اندھے ہو گئے، بلاخر اونٹنی کو مار ڈالا۔ بس اب عذاب الہی نے آنا تھا، پیغمبر نے کہہ دیا اب عذاب آئے گا۔ کہنے لگے کب آئے گا، تو کہتا رہتا ہے۔ مذاق کیا، ٹھٹھا کیا۔ پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا 3 دن ہے بس۔
3 دن کے بعد عذاب الہی آیا، ساروں کے کلیجے پھٹ گئے، اوندے منہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں پھر بات عرض کرتے۔ فرمایا فَعَقَرُوا، پھر ٹانگیں کاٹ ڈالیں ان لوگوں نے، النَّاقَةَ، اونٹنی کی، وَأَتَوْا، اور نکل گئے، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، سرکشی کر گئے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ رب نے کہا تھا اونٹنی کو غلط انداز میں ہاتھ بھی نہ لگانا۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے، یا صالح، او صالح، ہم نے اپنا کام کر دیا، اب تو لا ائتنا، لیا ہمارے پاس، بما، وہ عذاب، تعدنا، جو تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، وعدے کرتا رہتا ہے، تو ہمیں دھمکیاں دیتا، لیا، ان کنت من المرسلین، اگر تو ہے سچے رسولوں میں سے، لانا۔ اللہ کہتا ہے فا، نتیجہ آ گیا، فَأَخَذَتْ، پھر پکڑا ہم ان لوگوں کو، الرجفہ، ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پھر وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے اپنے گھروں اور بلڈنگوں میں، جاسمین، اوندے منہ، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ فتولیٰ، پھر صالح علیہ السلام وہاں سے پلٹے، عنہم، ان لوگوں سے، دیکھا ساری قوم تباہ ہو گئی، وقال، اور حسرت اور افسوس کے ساتھ پیغمبر کہنے لگا، یا قوم، یہ افسوس کا پیغام ہے، وگرنہ قوم گئی غرق ہو گئی، مر گئی ہے، لیکن حسرت اور افسوس بعد میں بندہ کرتا ہے، اوے فلانے تو میری بات سنتا تو ایسے نہ ہوتا، کہ پیغمبر افسوس اور حسرت کر کے کہتا ہے، لقد ابلغتم، پکی بات ہے میں نے پہنچا دیا تھا، تمہیں، رسالت ربی، اپنے پالنہار کے پیغام، اپنے رب کے پیغام میں نے تمہیں پہنچائے تھے، غلطی تمہاری، تم نے مانا نہیں۔ نمبر 2، وَنَصَحْتُ، اور میں نے خیر خواہی کی تھی، لکم، تمہاری ہر طرح سے، لیکن تم نے میری خیر خواہی کا جواب ہی الٹا دیا، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ، لیکن تم لوگ پسند نہیں کرتے ہو، الناصحین، خیر خواہی کرنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو، میں نے بڑی نصیحتیں کی، تمہیں پسند ہی نہیں تھی، نہ میری بات پسند نہ مجھے پسند کرتے تھے، نتیجہ تباہی آ گئی۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ کچھ باتیں کل آپ نے سنی تھیں، کچھ باتیں آج عرض کر دیتے ہیں۔ قوم سمود کو اللہ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، جائیدادیں دی تھیں، باغات دیے تھے، غلات دیے تھے، اناج دیا تھا، ہر قسم کا فروٹ دیا تھا، تجارت دی تھی، صنعت و حرفت میں بہت بلندی پہ تھے، انجینئرنگ کے اندر بلند و بالا تھے۔ دنیا کبھی کبھی کہتی ہے ہم ٹیکنالوجی کی بلندی پہ پہنچے، لیکن جب قرآن کو دیکھا جائے، سابقہ انداز کو دیکھا ہے، ہر دور کی ضرورت کے مطابق اللہ نے ان کو ایک سمجھ، ایک عقل، ایک ہنر دیا تھا۔ انجینئرنگ کے ہنر کے اندر قوم سمود بہت بلندی پہ تھی۔ قوم عاد بھی تھی، پرسوں ترسوں میں نے ذکر کیا، اہرام مصر آج بھی بولتا ہوا ہے کہ ایک منزل 40 گز اونچی ہے، دوسری منزل، تیسری منزل، 70 منزلہ بلڈنگیں موجود ہیں، 70، اور بڑے بڑے ٹنوں وزن پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ قوم سمود بھی انہی کے دھت پوترے تھے، طاقتور تھے جسمانی طور پر۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، بڑے عرصے تک ان کو سمجھایا، بڑے عرصے تک سمجھایا، سمجھاتے سمجھاتے انتہا ہو گئی۔ صالح علیہ السلام بہت نرم مزاج آدمی تھے، رقیق قلب تھے، اللہ، دل کے بڑے نرم،
لوگوں کو کفر میں بڑھتا ہوا دیکھ کر روتے تھے کہ لوگوں تم اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں کو عذاب میں آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر رقیق القلب رو رو کر نصیحتیں کرتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے، جیسے ابھی آیت میں آپ کے سامنے آیا، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے اپنے رب کے رسالات تمہیں بھیجے تھے۔ رسالہ مفرد بھی ہے، جمع بھی ہے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے بڑی خیرخواہی کی ہے۔ تو صالح علیہ السلام کے لیے انہوں نے ان کی خیرخواہی نہیں، آخری معجزے دیکھتے دیکھتے آخری معجزے کا ذکر کر دیا کہ تو بڑا سچا نبی ہے، ہم بڑے بڑے پتھر تراشتے ہیں، مکان بناتے ہیں، کنندہ کاری کرتے ہیں، نقش و نگار کرتے ہیں پتھروں پر، جیسے آج کل ہماری بھی ماشاءاللہ عجیب عجیب ماربل بنا ہوا آتا ہے، کنندہ کاری موجود ہے، نقش و نگار موجود ہے، ہماری مشینیں کام کرتی ہیں، ہم کام کرتے ہیں، یہ صالح علیہ السلام کے دور میں کر چکے ہیں۔ اور ان کے چھوٹے چھوٹے پتھر ان کے بڑے بڑے پتھر تھے، توپا، بڑے بڑے مکان تھے، حادثات پروف، کنندہ کاری موجود تھی۔ تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ آپ ایک معجزہ دکھا دو۔ باقی ساری چیزیں فراوانی کے ساتھ تھیں، دودھ ایک انسان کی ضرورت بھی ہے، جسمانی غذا بھی ہے اور طاقتور غذا بھی ہے، اور پھر اونٹنی کا دودھ معدے کے لیے بڑا طاقتور مفید ہے، معدے کی بیماریوں کے لیے مفید ہے، یرقان کے لیے بڑا مفید ہے، ہیپاٹائٹس کے لیے، کالے پیلے دونوں کے لیے بڑا مفید قسم کا ہے۔ اللہ نے رکھا، فائدے رکھے۔ اب یہ کھا 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 ڈیری فارم کے بیل بن رہے تھے، اور مال تو اللہ نے دیا، روسٹ بھی کھاتے تھے، تو روسٹ کھانے کے ساتھ معدے خراب ہوتے ہیں، تو کہنے لگے اونٹنی کا دودھ ہونے چاہیے۔ تو صالح علیہ السلام کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سامنے چٹان ہے، بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے، یہ نہیں کہا کہیں سے لیا، اتنے ظالم، یہ چٹان کو پھٹے، اندر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی آئے، پھر اس کے بعد 11ویں ماہ بعد وہ بچہ جنم دے، پھر ہم اس کا دودھ پئیں، پھر ہماری صحت بنے، پھر ہماری عیش و عشرت ہو، پھر ہم مانیں گے ہاں تو نبی ہے، کیونکہ ہم کھا پی رہے۔ لوگ اسی کو بڑا مان لیتے ہیں، اور ایک ذہن بنا ہوتا ہے جس کے پاس 4 پیسے کھانے پینے والے ہیں نا، وہ بڑی شے ہے جی، وہ کوئی بڑی شے نہیں، بڑا وہ ہے جس کا بڑے کے ساتھ تعلق ہو۔ بڑے کے ساتھ تعلق ہو گیا بہت کچھ ہے، بڑے سے تعلق نہیں ہے تو کھانے پینے والے بتیرے ہوتے رہتے ہیں، کرفر وقتی ہوتی ہے، بعد میں یہی 2 دن بعد الی آخری وہ آپ جانتے ہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ قوم مانگتی ہے معجزہ۔ اللہ نے دوسری جگہ ذکر کیا، ان کو کہو معجزہ دے دوں گا، لیکن نہ مانا عذاب ہوگا۔ نمبر 2، اور معجزے کا میں دوں گا، تم اتنی بڑی اونٹنی مانگتے اور کہتے سارا علاقہ دودھ پیے، تو پھر تو اونٹنی ہوگی نا، تو پھر تم اس کے بعد یہ نہ کہہ دینا ہمارے لیے مسئلہ ہے، غلط ارادے سے اس کو ہاتھ بھی لگایا نا، وہ میری قدرت کی نشانی ہے، تو میں تمہیں عذاب میں ڈالوں گا۔ کہتے ٹھیک ہے جی، سارے لوگ جمع کیے، صالح علیہ السلام نے وضو کر کے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی، پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا، دعا کر کے مانگا، پیغمبر بھی مانگتے تھے تو کس سے؟ مانگنے کی جگہ وہی ہے، دینے والا وہی ہے، ناممکن سے بھی ممکن بنا دیتا ہے وہی ہے۔ پیغمبر نے دعا کی ہے، سارے دیکھ رہے تھے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، چٹان پھٹی، واہ ربا تیری بڑی طاقت ہے، چٹان پھاڑنے والا بھی وہ، اندر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالنے والا بھی وہ۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی آ گئی ہے، بڑی، چھوٹی بھی نہیں تھی، بڑی اونٹنی، بڑی قداور، بڑی لمبی۔ یہ چٹانوں کے اندر بند جگہ میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ روح ڈالنے والا
اللہ، اس کے پیٹ میں بچہ پیدا کرنے والا اللہ اللہ۔ اور اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، اللہ کی طاقت کو سمجھو۔ تخرج الحی من المیت، مردہ پتھر سے بے جاندار اونٹنی پیدا کرنے والا، وتخرج المیت من الحی، اور کبھی کبھی زندوں کے پیٹوں سے مردہ بچہ نکال دیتا ہے، یہ اسی کی طاقت ہے، وہ کر دیتا ہے۔ اونٹنی باہر آئی ماشاءاللہ بڑی، اب اس کے لیے یہ کہہ دیا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اونٹنی تو آ گئی بھائی، 10 ماہ کی حاملہ ہے، ہنہناتی ہوئی آئی جب، تو کہا کہ یہ اس کو، کل بھی آپ نے سنا اللہ نے فرما دیا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، غلط ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، اور چھولی چھوڑ دو، تاکلو، یہ باغات سے کھیتوں سے کھاتی پیتی رہے، چرتی رہے، ہاتھ نہ لگانا، اور میرے کھیت میں آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اونٹنی چرتی تھی، جگہ جگہ جاتی تھی، جہاں چرنے کے حوالے سے کہہ دیا وہاں پانی کا مسئلہ بھی ہے، اونٹ ویسے بھی اچھا خاصا پانی پی لیتا ہے اونٹنی، اب یہ تو جسامت والی تھی۔ وہاں بستی کے اندر مرکزی کنواں ایک تھا بڑا، اور یہ اونٹنی ماشاءاللہ قداور تھی، وہ قرآن نے کہہ دیا دوسری جگہ کہ یہ پانی تقسیم ہے، ایک دن اس کنویں سے صرف یہ اونٹنی پیے گی، دوسرے دن نہیں پیے گی، اور تمہارے جانور پیئیں، تم پیو، بھرو، جو کچھ کرتے کرو، تقسیم ہو گئی ہے۔ ان الماء قسمۃ بینہم، یہ پانی تمہارے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ باری اونٹنی چر کر صبح آتی، ماشاءاللہ چشمے کو منہ لگاتی، سارا چشمہ ختم، اور دوپہر کو آتی چشمے کو منہ لگاتی، پانی ختم، شام کو آتی منہ لگاتی، پانی ختم۔ پانی بھی پیتی تھی، چرتی بھی تھی، 3 ٹائم آتی تھی، لیکن لوگوں نے کہا تھا ہمیں دودھ ملے، ظاہر بات ہے پانی اتنا پیے گی پوری جھیل، دودھ بھی ایسی دیتی تھی۔ محلے والے آ جاتے اپنا برتن لے کر، اپنی مرضی سے 2 کلو دو کر، 3 کلو 5 کلو لے جا، دوسرا 5 کلو لے جاتا، چوتھا لے جاتا 5، جو جتنا دودھ دوتے دو لو، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، کھاؤ پیو۔ لیکن اللہ کی قدرت کو مانو، دینے والا وہ ہے۔ کھاتے پیتے معدے درست ہو گئے اور بدماش بن گئی۔ اللہ ہم سب کو بدماشی سے، طغیانی سے بچائے۔ اور بدماش ہو گئے، کرتے کرتے ان کو یہ بات عجیب لگی کہ ہمارے جانور ایک دن پیئیں، ہم ایک دن پانی، ایک دن سارا یہ ہڑپ کر لیتی ہے، ظالموں تمہیں دودھ تو دیتی ہے نا، تمہارے جانور اتنا دودھ نہیں دیتے جتنا یہ اکیلے دے رہی ہے۔ بڑی اونٹنی تھی، لیکن حوث آ گئی ہے، یہ انہوں نے کہا اچھا نہیں ہے، ہمیں آزادی ہونی چاہیے۔ اور ایک عورت تھی بڑی مالدار، اس کے بڑے جانور تھے، بعض روایات میں آتا 2 عورتیں تھیں، ان کے بڑے جانور تھے، انہوں نے کہا ہمارے جانوروں کی رکاوٹ ہے، یہ ہٹاؤ، اس کو پار کرو۔ عورتوں نے یہ اعلان کر دیا، حسین بھی تھیں، جمیل بھی تھیں عورتیں، مال والی بھی تھیں، اور مشہور تھیں، بڑے مال والی ہیں، بڑے جمال والی ہیں، بڑے حسن والی ہیں، بڑی جوانی شباب۔ انہوں نے یہ کہہ دیا جو آدمی اس اونٹنی کو مار دے وہ ہم میں سے جس سے نکاح کرے کر سکتا ہے، مال بھی اسی کا، جان بھی اسی کی، حسن جمال سارا اس کے لیے۔ اور ایک کی بیٹی بھی تھی، روایت میں آتا ہے، اس نے کہا میرے سے کرو دے، میری بیٹی بھی جوان ہونے والی ہے، اس سے لے لو۔ اب جوان تو اندھا ہوتا ہے، یہ بیچارہ تو دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ عورت بہت بڑا جال ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہوتی ہیں، یہ بندے کو ادھر ادھر پھیلانا پھسلانا ان کے لیے آسان کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بڑے بڑے فتنے آئیں گے، سب سے بڑا فتنہ خطرناک جو میں محسوس کرتا ہوں وہ عورتوں کا ہوگا، یہ جب بازار میں آ جائیں گی تباہی پھیلا دیں گی، اور بنی اسرائیل کی طرح قوم کے اوپر عذاب آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہماری عورتوں کو بھی شرم و حیا نصیب فرمائے۔
عورت نے یہ کہہ دیا، دو نوجوان تیار ہو گئے ہیں۔ عام روایات میں آتا ہے ایک قزار بن سلف تھا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، اذ انبعث اشقاہا، قوم نے مل کر ایک بڑے بدبخت کو آگے بھیج دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، بڑا بدبخت تھا، مل کر۔ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، ہر جگہ ہوتے ہیں غنڈانگ اوباش طبقہ، یہ نو نوجوانوں کا اوباش اور غنڈا طبقہ تھا۔ اور وہ قدار ابن سلف نے ان کو کہا، بڑے بدبخت نے، کہ او میرا ساتھ دے دو، تم میرے اوباش ساتھی ہو، اس اونٹنی کو مروانے میں میرا ساتھ دے دو، میں کروں گا شادی، یہ عورت بھی مجھے ملے گی، اس کا مال بھی ملے گا، اس کے جانور بھی ملیں گے، پھر میں تمہیں بھی کھلاؤں گا اس میں سے، میرا ساتھ دے دو اونٹنی کو۔ وہ بیٹھ گئے ظالم۔ اونٹنی رات کو چر کر واپس آتی تھی، ان راستوں سے گزرتی تھی، جنگل میں چر کر آتی تھی، صبح دوپہر شام، ان کو پتہ تھا یہاں سے آتی۔ یہ ایک چٹان کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئی، اور باقیوں نے کہا ہمیں تو ڈر لگتا ہے، مزے کل تو نے کرنے ہیں، عورت تیرے پاس ہوگی۔ وہ کمبختو، اللہ نے بتایا اس کو غلط ہاتھ سے لگاؤ گے میں تباہ کر دوں گا، مزے کون کرے گا؟ کہنے لگے مزے تو نہیں کرنے، مال تجھے ملے گا، عورت تجھے ملے گی، حسن و جمال تیرے گھر میں ہوگا، ہم آپ کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، لیکن پہلا وار اونٹنی پر تو کر۔ جیسے اونٹنی ایسے موڑ موڑ کر ایک چٹان سے آگے پھڑکی، اس نے بیٹھے ہوئے تیر مارا، اس کی ٹانگ میں لگا، اسی لیے اس کو عقر، یہاں بھی عقر کا لفظ آیا، عقر ٹانگوں کو کاٹنے کو کہتے ہیں۔ مارا، ٹانگ کٹ گئی ہے، اور اونٹنی منہ کے بل گری، جیسے گری یہ ظالم چھلانگ لگا کر آگے پہنچ گیا کہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے۔ اس نے جا کر دوسری ٹانگ کے اوپر تلوار ماری ہے، کاٹا اس کو، فٹافٹ اس کی ٹانگیں کاٹی، پھر باقی گدھے بھی آ گئے۔ لیکن اذ انبعث اشقاہا، بڑا بدبخت آگے بڑھا، اس نے یہ کام کیا تو اونٹنی تو بیچاری زخمی ہو کر گر گئی، وہ ایسے رو رہی تھی جیسے عورت روتی ہے، اللہ کی ایک نشانی تھی، اور اس کا بچہ بھی ساتھ آ رہا تھا۔ روایات میں اتنا آتا ہے کہ بچہ بچے کی طرح، انسانی بچے کی طرح چیخ مارتے ہوئے، روتا ہوا، واویلا کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ سارے گنڈے دیکھتے تھے، باقی لوگوں نے دیکھا بچہ یہاں سے روتا ہوا گزرا، اور بچوں کی طرح رو رہا تھا، بلا رہا تھا جیسے ماں کے لیے تڑپ کر بچہ روئے، اور روتا روتا آگے گیا، آگے جنگل میں گیا، آج تک غائب ہے، کسی کو نہ مل سکا، سنبھالنے والے نے سنبھال لیا، اس کا پتہ نہ چل سکا۔ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر باقی اونٹنی بھی ذبح کر ڈالی انہوں نے، پہلے اونٹنی کاٹی، قرآن نے اس کا ذکر کیا، فَعَقَرُوهَا، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، ناقہ کو ظالموں نے ٹانگیں کاٹیں، وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آگے نکل گئے ظالم، اور پھر کاٹ کر آگے آ گئے، بازار میں، شہر میں آ گئے، ہم نے اونٹنی کو مار دیا۔ باقی گنڈے، جاگیردار، مالدار، وڈیرے بھی کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تو سچے رسولوں میں سے تو جو دھمکیاں دیتا لا اس عذاب کو۔ اب او صالح علیہ السلام روئے، ظالموں تم نے اپنے لیے عذاب لایا ہے، اونٹنی نہیں ماری ہے، یہ عورتیں شورتیں نہیں ملیں گی، یہ مال شال نہیں ملے گا، تباہی کا عذاب لیا تم نے۔ انگا تو دھمکیاں دیتا رہ، لے عذاب کو۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ لوگوں نے یہ بھی ایک تو نافرمانی کی ہے، دوسرا مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، سچا ہے تو عذاب لا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر پریشان مت ہو، یہ میری قدرت ہے، ڈیل میں دیتا ہوں، 3 دن کے اندر عذاب آئے گا۔ ان کو کہا 3 دن میں عذاب ہوگا، تو نے پہلے کئی دفعہ کہا تیرے 3 دن بھی ہم دیکھ لیں گے، ٹھٹھا مذاق جیسے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، نبی بنا ہوا ہے، یہ سچا بننے کی باتیں کرتا ہے، دین لگایا ہوا ہے، دیکھ لیں گے اس کے 3 دن۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، یا اللہ 3 دن میں عذاب آئے گا؟ فرمایا ہاں، ان کو بتا دو آئے گا، میں علامت بتاتا ہوں۔ اللہ نے علامت بتا دی، بدھ کا دن تھا، کہا کل جمعرات کو تم سب کے چہرے، بچے، بوڑھے، عورتوں، مردوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے،
زرد یرکان ہو گیا، کالا پیلا کا یرکان، ایسے زرد ہو گیا۔ اور جمعے کے دن سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور سرخ جب ہو جائے بندہ تو اندر آگ ہوتی ہے، اللہ بچائے۔ طاعون کی بیماری میں بھی بندے کا چہرے سرخ ہو جاتا ہے لیکن اندر آگ ہوتی ہے، تڑپ جاتا ہے انسان۔ اور ہفتے کے دن تمہارے چہرے سب کے کالے سیاہ، بدن کالے سیاہ ہوں گے، وہ تمہارا آخری دن ہوگا۔ اللہ کا کرنا، صبح جمعرات ہوئی سب کے چہرے زرد ہو گئے، کہنے لگے بڑا جادوگر ہے، اس کو مارو، یہ جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے ہمیں ڈراتے ہیں، دیکھا ہے ہمیں جو کہا وہی ہو گیا، جادو جادو جادو۔ پیغمبر کے پیچھے چلے گئے مارنے کے لیے۔ جمعہ ہوا، رنگ سرخ ہو گئے۔ بعضوں نے کہا بھائی پیغمبر کو دیکھو، مارو نہیں، بات کرو، اللہ سے بات کرے، عذاب ٹلے۔ چھوڑو، کوئی عذاب شذاب نہیں ہے، یہ ویسے ہمیں ڈرا رہا ہے، دمکا رہا ہے، ہمارے اوپر جادو کے سرات لا کر ہمیں دمکاتا ہے، دیکھی جائے گی۔ ہفتے کا دن ہوا، کالے سیاہ تھے، اور ہوتے 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 بعد میں کہنے لگے اوئے کچھ تو ہے، اب تلاش کرو۔ اب پیغمبر نے ملے، جس قوم پر عذاب آتا ہے وہاں اللہ پیغمبر کو کہتا ہے باہر نکل جا۔ پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا ہے، پیغمبر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پیغمبر کا عمل سنت رحمت ہوتی ہے۔ پیغمبر نکل گیا، چند آدمی تھے اس کے ساتھ، اور کوئی بھی نہیں تھے، وہ باہر نکل گیا، اب ان کو ملے ہی نہیں۔ واپس آئے تو کہنے لگے مارے جائیں گے مارے جائیں گے، لیکن کم بختی اتنی ہے، عذاب ابھی آیا تو نہیں ہے نا۔ پہلی علامت، دوسری علامت، تیسری علامت، توبہ کر لیتے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ عذاب نازل ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب بیٹھے ہوئے تھے گھٹنوں کے بل، سوچ میں پڑے ہوئے، بڑے بڑے قداور تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے قریب بستی کے آ کر چیخ ماری، اور جبرائیل کی چیخ کون برداشت کرے؟ جس کا قد اللہ کے پیغمبر نے دیکھا تھا غار حرا میں، جب نبی اتر کر آ رہے تھے، جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور پاؤں نیچے زمین پہ تھے، سر اس کا آسمان کے ساتھ تھا۔ جب اس نے دو پر کھولے، مشرق سے مغرب تک علاقہ ڈھانپا، نبی بھی حیران ہو گیا، نبی بھی دہشت کے مارے کانپنے لگا، یہ کتنی بڑی چیز ہے، توبہ توبہ توبہ۔ دوبارہ نبی نے معراج میں اس کو دیکھا، اور اس نے کہا میں نے دو پر کھولے، ایک پر میں اتنی طاقت ہے میں پوری زمین اٹھا سکتا ہوں، اور میں نے دو پر کھولے ہیں، مجھے اللہ نے 600 پر دیے ہیں۔ توبہ! جو اتنا طاقتور فرشتہ پیدا کرتا ہے، خود کتنا بڑا طاقتور ہے، کتنا بڑا ہے۔ اب جبرائیل نے ماری چیخ، اس کی چیخ کو کون برداشت کرے؟ سب کے کلیجے پھٹ گئے، اوندے منہ جا کر زمین پہ لگے۔ جب اوندے منہ لگے، اللہ نے ادھر سے قرآن یہاں کہتا رجفہ، دوسری جگہ فاحدتہم الصیحہ کہا، جبرائیل کی چیخ نے ان کو پھاڑا، اور یہاں کہا زلزلہ، اوپر سے پوری وہ جو حادثات پروف بلڈنگوں کے اندر، چٹانوں کے اندر مکان بنائے، اللہ نے زلزلہ برپا کر دیا۔ زلزلہ، بڑی بڑی ان کے مکانات چھتوں کے بل نیچے آ رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ کہتا ہے پھر ان کو زلزلے نے پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سب اپنے اپنے گھروں کی چھتوں کے نیچے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے، سیدھے آگے لگے کلیجہ پھٹا تو اوپر سے زلزلہ، تباہی آ گئی ہے۔ جبرائیل کی چیخ، زلزلہ، اور مکان مسمار کر کے رکھ دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے یورپ کے ساتھ جہاد کے لیے گئے، 30,000 کا لشکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں سے گزرے، اور نبی رو کر جا رہے تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، سر نیچے کر کے کپڑا ڈال کر روتے ہوئے، اللہ اپنے عذابوں سے بچانا، اللہ اپنی نعمتوں کی ناقدری سے بچانا، روتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور پیچھے دشت کا علاقہ تھا، اسی لیے پانی کم تھا، ایک چشمہ تھا، اس سے اونٹنی پیتی تھی۔ آگے ایک پانی آیا، تو اسی علاقے کے اندر جو خدمت والے 30,000 کا لشکر تھا صحابہ کا، خدمت والے ساتھی آگے ہوتے تھے، انہوں نے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا کہ خدمت کر کے ساتھیوں کو کھانا کھلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے روتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے گزر رہے تھے، اور کہا لوگوں یہاں سے گزرو، روتے ہوئے گزرو۔
اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزرو۔ تو ان خدمت والوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہاں سے پانی لیا، ہمارے پاس پانی ہے، ہم قافلے کو پانی پلاتے ہیں، خدمت کے لیے لے کر پانی کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہاں سے لیا پانی؟ کہا ادھر سے۔ فرمایا نا نا نا، معذب قوموں کے علاقے سے کوئی چیز نہ اٹھاؤ، اللہ بچائے۔ کہا ہم نے تو آٹا بھی گوندھ لیا۔ فرمایا آٹے کو گراؤ، نہ استعمال کرنا، یہ عذاب والا علاقہ ہے، عذاب والے علاقے میں توبہ کر کے گزرنی ہوتی ہے۔ آگے آ جاؤ، پیاسے ہو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھ چلو، اللہ کی اطاعت کر کے چلیں گے، اللہ خیر کرے گا۔ میں آگے صالح علیہ السلام کی اونٹنی والی چشمے کو بتاؤں گا جہاں سے وہ پانی پیتی تھی اور وافر دودھ آتا تھا، میں وہ چشمہ بتاؤں گا تمہیں، مجھے اللہ نے بتا دیا، میں تمہیں وہاں پانی کا کہوں گا، وہاں سے پانی پینا، جانوروں کو پلانا، آٹا گوندنا، وہاں گزارا کرنا۔ اور آگے گئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، کہا یہ وہ چشمہ ہے جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنا امڑ رہا تھا، بڑا چشمہ تھا۔ صحابہ رکے، پھر اس کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ان کا چشمہ ہے، تو اونٹنی پانی پی کر، ظاہر بات ہے جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، تھکتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، وہ بیٹھا کہاں کرتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دیکھو وہ ٹیلے کے اوپر جاؤ، یہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے نا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت آتی ہے مسلم شریف میں، وہ کہتے ہیں میں اور چند صحابہ دوڑ کر گئے، جا کر دیکھتے ہیں اس کا مبرک کتنے ہیں، مبرک کہتے ہیں اونٹ کی بیٹھنے کی جگہ، اونٹنی کے۔ ہم نے جب دیکھا تو وہ ایک بڑا ٹیلے کے اوپر ماشاءاللہ اونچی جگہ میں، پرفضا جگہ میں وہ بیٹھتی تھی جا کر، بڑا میدان سب بنا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو ناپا، وہ 90 گز تھا، 90 گز لمبا اس کے اوپر اس کے بیٹھنے کا وہ آج بھی ایک انداز تھا۔ ہم نے دیکھا 90 گز لمبی اونٹنی، تو ماشاءاللہ اونچی بھی ایسی، تبھی تو دنیا دودھ پیتی تھی اس کا۔ یہ کہتے ہیں میں نے مبرک دیکھا، ابو موسیٰ شریف خود کہتے ہیں میں نے اس کو ناپا ہے، اور اللہ نے عبرت کے لیے دنیا کو دیا تھا، اور قوم ساری تھی غرق ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے وہاں دیکھا اور فرمایا یہ دیکھو آگے ان کے کنندہ کار مکان پڑے ہوئے ہیں، دیکھو الٹے پتھر پڑے ہوئے تھے، ان پہ نقش تھے عبرانی زبان کے، بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے نام، یہ فلاں کا ریسٹ ہاؤس ہے، یہ فلاں کی گیسٹ ہاؤس ہے، یہ فلاں کا ہاؤس ہے، یہ فلاں کا ہاؤس۔ فرمایا دیکھو سب ملیا میٹ، یہ نہ آج بندہ نہ بندے کی ذات، مکان الٹے پڑے ہوئے ہیں، مکین موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کأن لم یغنوا بالامس، گویا ایسا نظر آتا کوئی آباد ادھر ہوا ہی نہیں تھا۔ اور حضرت ایک قوم تباہ ہوئی، صالح علیہ السلام بھی قوم کی تباہی کے بعد باہر نکل گئے، واپس آئے، ملیا میٹ علاقہ دیکھا نا، حجر کی بستی تھی، وادی حجر ساری تباہ۔ اور فتول عنہم، پیغمبر ان سے ہٹا آگے گیا اور افسوس کے ساتھ کہنے لگا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، او قوم میں نے اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچائے، تم نے رب کے پیغاموں کو ٹھکرایا، رب نے تمہیں ٹھکرا دیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی کے لیے ہر کام کیا ہے، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، مجھے مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، میں کیا کروں تمہارے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو سچے دین کا سچا پیروکار بنائے، ہر قسم کے ظلم سے اور اپنی نعمتوں کی ناقدری سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، بڑی تیری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، یا اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں یا اللہ اس قرآن کی وجہ سے پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ جو جس مشکل میں، پریشانی میں، یا اللہ تو جانتا اس کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما، آسانی والی صورتیں پیدا فرما، رحم کا معاملہ فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت رحمت نازل فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، دین والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جو بھی ہیں یا اللہ بے چین ہیں ان کو چین نصیب فرما۔ اس قرآن کی رحمت کے طفیل بھائی مختار کے بہنوئی بھی بیمار ہیں،
اور دو تین احباب نے کہا ہمارے اعزاء قارب وحید کے ماموں بیمار ہیں، اللہ ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی متین صاحب دل کے مریض بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو شفا نصیب فرما، بے سکونوں کو سکون نصیب فرما، خدمت گزاروں کو یا اللہ حوصلہ نصیب فرما اور ان کو اجر عطا فرما۔ بڑے خدمت گزار بیماروں کے ساتھ بیچارے تڑپ جاتے ہیں، اللہ ان کو صلہ نصیب فرما اور قوم کو ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔